اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں تم سوچو بچار کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مت نکاح کرو شرک کرنے والیوں سے یہاں تک کہ وہ ایماندار ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ لونڈی ایمان والی زیادہ بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے، اور چاہے وہ شرک کرنے والی تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت اپنی عورتوں کا نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ ایک غلام ایمان والا زیادہ بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے، اور چاہے وہ مشرک تم کو اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں طرف دوزخ کے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے اپنے اذن سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے سمجھانے کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 9 ذو الحج ہے اور نومبر کی 27 تاریخ سن 2009، اور آج کے سبق میں ہم نے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221۔ سورۃ بقرہ جامع القرآن ہے، اس میں بے شمار مسائل کا امور مصلحہ کا ذکر ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مسئلے بیان فرمائے، پیچھے بھی کچھ مسائل ہی گزرے ہیں۔ شراب اور جوئے کا حکم بیان ہوا،
خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ تم خرچ کر سکتے ہو، اور دنیا اور آخرت کے بارے میں اپنی بھلائی کو سامنے رکھو کہ تمہارا فائدہ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے۔ تو جو مال آدمی دنیا میں خرچ کرتا ہے، دنیا میں چیزیں بناتا ہے، یہ دراصل پچھلوں کے لیے بنا رہا ہے، خود تو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور آخرت کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس کا اصل سرمایہ ہے۔ اصل سرمایہ کون سا ہے؟ جو آخرت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تیرا وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا خود اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، باقی جتنی پراپرٹی ہے، جتنی چیزیں اکٹھی کر رہے ہو، سب اوروں کے لیے کر رہے ہو، پچھلوں کے لیے کر رہے ہو، وارثوں کو مالدار کرو گے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارا فائدہ کس میں ہے؟ جو تم نے خود کھا پی لیا، کپڑے پہن کر بوسیدہ کر لیے، کھانا کھا کر ہضم کر لیا، اور باقی جو خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں، باقی سب پچھلوں کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حضور نے سمجھانے کے لیے سوال پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے بجائے دوسرے کے مال سے محبت کرے؟ تو یہ عجیب سوال تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی اپنے مال سے ہی محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ فرمایا پھر تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، باقی جو اکٹھا کر رہے ہو، دکانیں، پراپرٹی، مکان، چیزیں، یہ سب دوسروں کا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ مرنے کی دیر ہے، پیچھے شور بچ جائے گا، ہر کوئی کہے گا یہ مکان میرا ہے، دوسرا کہے گا یہ دکان میں نے لینی ہے، سب تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم دوسروں کے مال سے محبت کرنے کے بجائے اپنے سے کرو جس کا تمہیں فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم سوچو، اپنی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا کہ قبر تک بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال و متاع، ایک اس کے عزیز و اقارب، اور تیسرے اس کے اعمال۔ لیکن فرمایا 2 تو اس کو مٹی کے حوالے کر کے واپس ہو جاتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں، الوداع کہہ دیتے ہیں، سارا مال و متاع بھی اور سارے عزیز و اقارب بھی، اور پیچھے پھر صرف اس کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس کے اعمال، جس سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی اور آخرت میں ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی۔ اس لیے جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا پھر خرچ کرنے کو جی چاہے گا اللہ کی راہ میں دینے پر۔ تو اسی لیے بڑی پتے کی بات ہے جو اللہ نے بیان کی۔ فرمایا اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو، اپنی دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ دنیا کا نفع کس میں ہے اور آخرت کا نفع کس میں ہے۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو یتیموں کے بارے میں ایک حکم اس سے پہلے آ چکا تھا جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یتیموں کا مال ظلم سے نہ کھاؤ، اور جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورۃ نساء۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اور بہت جلدی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے اور یتیموں کا حساب کتاب علیحدہ رکھتے تھے، ان کا کھانا ان کے آٹے سے ہی پکاتے تھے، پھر بچ جاتا تو وہ ضائع ہوتا، یا یتیم خود کھاتا یا وہ خشک ہو کر کھانا بھی ضائع ہو جاتا۔ تو بڑی مشقت درپیش تھی کہ ہر چیز میں ان کو جدا کرنا،
اب ایک پورے گھر میں ایک یتیم کا حساب کتاب کھانے پینے میں علیحدہ علیحدہ رکھنا مشقت امیز تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ملا کر رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کی اصلاح کا خیال کرنا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اللہ کو سب پتا ہے، نیتوں کا پتا ہے کہ کس نیت سے تم کر رہے ہو۔ جو یتیم کے مال پر نظر رکھے ہوئے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فرمایا مقصد یتیم کی اصلاح ہے، یتیم کا فائدہ ہے، اگر یتیم کا فائدہ الگ رکھنے میں ہو تو اس کو الگ رکھو، اگر یتیم کا فائدہ ملا کر رکھنے میں ہو تو فرمایا پھر ایک ہی ہنڈی سے پکا لو، اس کے حساب سے اس کا خرچہ کرتے رہو، اپنے حساب سے اپنا خرچہ کرتے رہو، حساب رکھو، ظلم نہ کرو بس۔ اور اللہ کو سب پتا ہے اصلاح کون چاہتا ہے اور فساد کون چاہتا ہے، اور فرمایا یہ تمہارے لیے رعایت ہے، یہ تمہارے لیے رعایت ہے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو، بچی ہوئی ہانڈی ضائع نہ ہو۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیموں کی سرپرستی بھی کرو اور حساب بھی پائی پائی کا علیحدہ رکھو، تو فرمایا پھر تم مشقت میں پڑ جاتے، پھر تم مشقت میں پڑ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں ایک ایک چیز کا حساب بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو لہذا وہاں اجتماعی حساب رکھ لیا جائے نیک نیتی سے، تو اللہ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تو جو چاہے حکم دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، لیکن اس نے تمہاری مصلحتوں کا خیال رکھا، اس نے تمہاری مصلحتوں کا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یتیموں کا ذکر کر کے پھر آگے نکاح کا ذکر کیا۔ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کا شرک کرنے والے سے نکاح نہیں ہوتا، مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، شرک کرنے والی لڑکیوں سے رشتہ ناتا نہیں کرنا، چاہے وہ کتنی مالدار ہوں، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہوں، چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں، ملازم پیشہ ہوں، ان سے کمائی کی بھی امید ہو، لیکن ہے شرک کرنے والی تو فرمایا اس سے نکاح نہیں کرنا، منع کر دیا ہے۔ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہوتا، شرک کرنے والیوں سے نکاح نہ کرو، اس سے تو ایک ایمان والی لونڈی اچھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ ایک طرف ایمان والی، نماز پڑھنے والی، صحیح عقیدے والی لونڈی ہے، رنگ کالا ہے اس کا، پلے بھی اس کے کچھ نہیں، دوسری طرف مالدار عورت ہے، خوبصورت بھی ہے، اور وہ ملازم بھی ہے، تنخواہ بھی لے کر آتی ہے 8-10 ہزار، ہے شرک کرنے والی، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس شرک کرنے والی سے نکاح نہ کرو، اس لونڈی ایمان والی سے نکاح کر لو، یہ اللہ کا فیصلہ۔ لیکن آج کل ہم اس طرح کرتے ہیں، دیکھ لو ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں بعد میں کہ یہ پریشانی آئی، یہ آئی، یہ آئی۔ تو ایسے آدمی کو اللہ کیوں پریشان نہ کرے جو اللہ کی بات ہی نہیں مانتا؟ شرک کرنے والا چاہے مسلمان بھی کہلاتا ہو تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک موجود ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، نام بھی مسلمانوں والا اور گھر بھی مسلمانوں کے پیدا ہوئے، لیکن قبروں پر سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ولیوں نبیوں کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تو ان کے شرک میں کوئی شک ہے؟ تو ایسے شرک کرنے والے مرد ہوں، عورتیں ہوں، فرمایا ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ البتہ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے اہل کتاب مستثنا ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔
یعنی کوئی یہودی عورت ہے، عیسائی عورت ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیان القرآن میں مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب اکثر ملد ہیں، بے دین ہیں، وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں، کیونکہ نہ ان کا اپنی کتابوں پر ایمان ہے نہ دین کو مانتے ہیں، وہ آزاد خیال ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ جیسے مسلمانوں میں مشرک ہوتے ہیں اسی طرح اہل کتاب میں ملد ہوتے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں ان سے بالکل نکاح نہیں جائز، ان عورتوں سے۔ اور جو عورتیں باہر سے ایسی عورتیں لے آتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن کسی غیر مسلم یا عیسائی یا اہل کتاب مرد کا نکاح مسلمان عورت سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ شاید اہل کتاب کی عورتوں کا نکاح اس لیے جائز رکھا کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں اور اکثر وہ خاوند کے عقائد کو اختیار کر لیتی ہیں، تو اس مسلک کے تحت اس کی اجازت رکھی ہے، واللہ عالم۔ اور شرک کرنے والے سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اپنی بیٹیاں، اپنی عورتیں جن کے تم سرپرست ہو، ان کے نکاح کس مشرکوں کے ساتھ نہ کرو۔ اپنی عورتوں کے، لڑکیوں کے، بیٹیوں کے نکاح مشرک عورتوں کے ساتھ، مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو، جہاں تک کہ وہ شرک چھوڑ نہیں دیتے، ایمان نہیں لے آتے، توحید کو نہیں مان لیتے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں تو ایک غلام ہو ایمان والا، توحید پرست، نیک، نمازی، تو وہ شرک کرنے والے سے بہتر ہے۔ چاہے وہ مشرک مرد تمہیں اچھا لگے، خوبصورت زیادہ ہے، اس کے پاس کار کوٹھی بنگلہ ہے، یا وہ گزٹڈ آفیسر ہے، یا کاروبار اس کا اچھا ہے، یا اس کی قوم اچھی ہے، ذات اچھی ہے، سید ہے، راجہ ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے تمہیں اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی تمہارے لیے وہ غلام اچھا ہے ایمان والا، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ دیکھا آپ نے اللہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم بے دینوں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے نکاح کر کے اپنے آپ کو دوزخ نہ لے جاؤ، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت اکٹھے رہنا، ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ شرک میں پڑ جائے گی۔ مرد ہے تو بیوی کی وجہ سے وہ شرکیہ اعمال اس کو کرنے پڑیں گے، تو پریشانی ہوگی۔ جیسے ہمارے کرامت صاحب کہتے تھے کہ میرے گھر میں میری بیوی جو ہے وہ بلا لیتی ہے 11ویں والوں کو، ختم کرا رہی ہے، شرکیہ کام کر رہی ہے، پہلے تو میں برداشت کرتا رہا، اب میں نے کہا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو کافی پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے نا، عورت کا نظریات اور مرد کے نظریات اور۔ آگے پھر اولاد پر اثرات پڑتے ہیں۔ کس پر اثرات پڑتے ہیں؟ اولاد پر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ مشرک لوگ تمہیں جہنم لے جانا چاہتے ہیں، مشرک لوگ تمہیں جہنم لے جانا چاہتے ہیں جب خود مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ مشرک خامد عورت کو بھی شرکیہ اعمال پر مجبور کرے گا، کہے گا چل اولاد نہیں ہوتی چل دربار پر، اس کو جانا پڑے گا، مجبور ہے وہ۔ فرمایا یہ تمہیں دوزخ لے جانا چاہتے ہیں مشرک لوگ، اور اللہ تمہیں جنت لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی اذن سے تمہیں بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ مال پیسے والے مشرک تمہارے لیے زیادہ اچھے ہیں یا جن میں اللہ کی رضا ہے، غریب ایمان والی عورت، ایمان والا مرد اچھا ہے جس سے اللہ تمہیں جنت بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ اب تم خود سوچ لو اپنا فائدہ اور نقصان۔ ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے۔ لیکن آج ہمیں اگر یہ ترجیحات ہمارے سامنے آ جائیں تو یقین جانے لوگ مال پیسے کو دیکھیں گے، بس
یہ نہیں دیکھیں گے یہ ایمان والا ہے، نمازی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مال پیسہ دے کر نکاح کر لی، عقیدہ پوچھے ہی نہیں، بعد میں پتا چلا یہ تو مرزائی تھا، بعد میں پتا چلا یہ تو شیعہ تھا، بعد میں پتا چلا یہ تو مشرک تھا، یہ تو ملحد تھا۔ پھر بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری نظر ہی مال پیسے پر ہوتی ہے۔ خوب سنو اچھی طرح، مولانا تھانوی لکھتے ہیں رشتہ ناطے کرتے ہوئے کھول کر پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے، کھول کر پوچھو، اس میں کوئی شرم یا آر محسوس نہ کرو، واضح طور پر پوچھو کہ تیرا یہ عقیدہ ہے۔ اگر وہ عقائد کے بارے میں کھل کر بات کرے اور اقرار کرے تو رشتہ کرو، ورنہ وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ساری عمر زنا ہی ہوگا، کیونکہ مشرک سے نکاح نہیں ہوتا۔ بلکہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ثابت ہو جائے کہ خاوند نے شرکیہ کلمات کہے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، نکاح خود ختم ہو جاتا ہے۔ یا بیوی کفریہ کلمات کہتی ہے یا اس کا پہلے بھی کفری عقیدہ تھا تو نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ نکاح۔ اللہ فرماتے ہیں میں کھول کھول کر آیتیں بتاتا ہوں تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دیکھو اللہ کھول کھول کر بتاتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم کھولتے نہیں قرآن کو، سمجھتے ہی نہیں، ترجمے ہی نہیں پڑھتے، اور کتنی عورتوں کی قسمتیں خراب کر دی لوگوں نے، والدین نے۔ توحید والی لڑکی کو مشرک کے ساتھ بیایا ہوا ہے، لڑکی نے ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہے، توحید پرست ہے، اور نکاح کس سے کر دیا؟ مشرک سے، قادیانی سے، شیعہ سے کر دیا۔ ہمارے یہاں قلعہ گجرا کے ایک گجر ہیں، انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک شیعہ سے کیا ہوا ہے، کر دیتے ہیں لوگ۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مال و دولت دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکات شریف میں، اور ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، میں ابھی ابن کثیر پڑھ کر آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں کا نکاح کیا جاتا ہے چار چیزیں دیکھ کر، چار چیزیں دیکھ کر۔ فرمایا لمالہا ولحسبہا، اس کا مال دیکھ کر، اس کا خاندان دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ چار چیزیں ہو گئیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والوں کا انتخاب کر کے اپنی دنیا بھی بنا لو، آخرت بھی بنا لو۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے۔ فاظفر بذات الدین، دین والوں کو چنو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھئی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ اس لیے نیک عورتوں کا انتخاب کرو، یہ نہ دیکھو پڑھی ایم اے پاس ہے، سر سے ننگی پھرتی ہے، بے حیا ہے، فاحشہ ہے، اور جناب پیسے کما کر لاتی ہے، نماز پڑھتی کوئی نہیں، لیکن انتخاب ہو رہا ہے، سارے بڑی مبارکیں دے رہے ہیں، جی بڑی پڑھی لکھی عورت مل گئی، جی مبارک ہوئے، بیڑا غرق کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے یا دشمن ہے؟ اگر اللہ کو خیر خواہ مانتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ ارشاد فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، یعنی یتیموں کو ملا کر رکھیں یا ان کا حساب علیحدہ علیحدہ رکھیں۔ علیحدہ رکھنے میں مشقت آئی صحابہ کو پیش، تو اللہ نے ملانے کی اجازت دے دی۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، اور اگر تم ملا لو ان کو، اسی سے خلط اختلاط
ملانا، اور اگر تم ملا لو ان کو فإخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی ہیں، لیکن ان کی خیر خواہی کا خیال رکھو، ہڑپ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے ساتھ ملا لو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ کو دونوں کا پتہ ہے کہ یتیم کا بھلا کون چاہتا ہے اور یتیم کا مال بہانے سے عزم کون کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا تم کو۔ اعنتا مشقت میں ڈال دیتا، مشقت یہ تھی کہ اللہ کہتا یتیم کی خدمت بھی کرنی ہے اور ایک ایک پیسے کا حساب الگ رکھنا ہے، اس کی بچی ہوئی روٹی کو تم نہیں کھا سکتے، تو پھر مسئلہ بن جاتا، اس کی انڈی یا روٹی ضائع جاتی۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے، اور نہ تم نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے، مشرکہ سے، جو قبریں پوجتی ہیں، بتوں کو پوجتی ہیں۔ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں، شرک چھوڑ دیں۔ والا امتٌ مؤمنۃ، اور البتہ لونڈی ایمان والی، خیر من مشرکہ، بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگر بعض چیزوں کی وجہ سے وہ شرک کرنے والی تمہیں اچھی لگے، مال پیسہ زیادہ ہے، حسن زیادہ ہے، کما کر لاتی ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور مت نکاح میں دو اپنی بیٹیاں مشرک مردوں کو۔ اچھا، جب مردوں کا نکاح کیا تو تم نکاح نہ کرو، جب مشرک مردوں سے نکاح کی بات کی تو فرمایا اپنی بیٹیوں کو نکاح میں نہ دو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ عورتوں کے نکاح ان کے سرپرست کرے، وہ اپنے نکاح خود نہ کرتی پھرے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح میں دو اپنی عورتیں اپنی بیٹیاں مشرک مردوں کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایماندار ہو جائیں، شرک چھوڑ دے تو پھر ٹھیک ہے۔ والا عابد مؤمن خیر من مشرک، اور البتہ غلام ایمان والا بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے۔ ولو اعجبکم، اور چاہے وہ مشرک تمہیں اچھا لگے، اور چاہے مشرک تمہیں مثلا قد کاٹ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، مشرک مال پیسے والا ہے، باہر کے ملک گیا ہوا ہے، کار بھی ہے، تو وہ تمہیں تو اچھا لگے گا لیکن اللہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ مت اس سے نکاح کرو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں طرف دوزخ کے، یعنی مشرک دوزخ لے جانا چاہتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے، والمغفرت، اور بخشش کے، باذنہ، اپنے اذن سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ اساں قرآن نصیحت واسطے نہیں لیندے، اسی چمن چٹن واسطے، پیسے رکھو تے چاہ لینے، رشتے ناتے اپنی مرضی نہ۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن کی آیتیں اس لیے کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور عمل کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سب ان حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ان آیات کا صرف ترجمہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں تم سوچو اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجیے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو ان کو پر تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر چاہتا اللہ ضرور مشقت میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور نہ نکاح کرو شرک کرنے والی لڑکیوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے شرک کرنے والی سے، چاہے وہ تمہیں مشرکہ اچھی لگے۔ اور مت نکاح میں دو اپنی بیٹیاں مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں، اور البتہ غلام ایمان والا زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے، اور چاہے وہ مشرک بعض چیزوں کی وجہ سے تمہیں اچھا لگے،
یہ لوگ بلاتے ہیں طرف دوزخ کے اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے ساتھ اپنے اذن کے.